اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کی آخری شمع، یہ ذکر ہے اس مشاعرے کا جو واجد علی شاہ کے دور میں ان کے دور حکومت کے آخری دنوں کے دوران منعقد کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پہلے قیصر باغ کے بارے میں کچھ جان لیا جائے۔ قیصر باغ کی عمارت واجد علی شاہ نے خود بنوائی تھی، جو خوبصورتی اور شان میں لاجواب تھی۔ اس میں بہت سی خوشنما اور فلک بوس 2 منزلی عمارتوں کا ایک مربع مستطیل رقبہ دور تک چلا گیا تھا، جس کا ایک رخ جو دریا کی جانب تھا غدر کے بعد کھود ڈالا گیا، اور 3 ضلع اب تک قائم ہیں جن کو مختلف قطاعات پر بانٹ کے گورنمنٹ نے تعلقہ داران اودھ کے حوالے کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان میں رہیں اور ان کو اسی وضع میں قائم و برقرار رکھیں۔ قیصر باغ کا اندرونی صحن، جس میں چمن بندی تھی، جلو خانہ کہلاتا تھا۔ درمیان میں پتھر والی بارہ دری تھی جو آج کل لکھنؤ کا ٹاؤن ہال ہے۔ اس میں اور کئی عمارتیں بھی تھیں جن کا نشان اب باقی نہیں رہا۔ اس کے باہر یہاں سے متصل ہی بہت سی شاہی عمارتیں تھیں جنہوں نے اس قطع زمین کو عجوبہ روزگار بنا دیا تھا۔ یہ عمارتیں قیصر باغ کے مشرقی پھاٹک کے باہر تھیں۔ لوگوں کو اس پھاٹک سے نکلتے ہی دونوں جانب چوبی اسکرینیں ملتی تھیں جن میں سے گزر کر وہ چینی باغ پہنچتے۔ وہاں سے بائیں ہاتھ کی طرف مڑ کر آپ جل پریوں کے ایک عالیشان پھاٹک پر پہنچتے جس پر مدار المہام سلطنت نواب علی نقی خاں کا قیام رہتا تھا، تاکہ ہر وقت جہاں پناہ سے قریب رہیں اور بوقت ضرورت فوراً بلا لیے جائیں۔ اس پھاٹک کے اس طرف حضرت باغ تھا اور اندری داہنی طرف چاندی والی بارہ دری تھی۔ یہ ایک معمولی اینٹ چونے کی عمارت تھی، مگر چھت پر چاندی کے پتھر جڑے ہونے کی وجہ سے چاندی والی بارہ دری کہلاتی تھی۔ اسی سے ملا کوٹھی خاص مقام تھی جس میں خود جہاں پناہ سلامت رہتے، اور وہی نواب سعادت علی خاں کی بنائی ہوئی پرانی کوٹھی بادشاہ منزل بھی تھی۔ پھر ان چوبی اسکرینوں کے گلیارے سے نکل کر دوسری طرف مڑتے تھے تو پیچیدہ عمارتوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا جو چولکھی کوٹھی کے نام سے مشہور تھا۔ ان عمارتوں کا بانی حضوری نائی عظیم اللہ تھا، جنہیں بادشاہ نے 4 لاکھ روپے دے کر مول لے لیا تھا۔ نواب خاص محل اور معزز محلات عالیات بھی اسی میں رہتی تھیں۔ اسی کے اندر غدر کے زمانے میں حضرت محل کا قیام رہا اور یہی ان کا دربار ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے ایک سڑک قیصر باغ کی طرف آتی تھی جس کے کنارے ایک بڑا بھاری سایہ دار درخت تھا۔ اس کے نیچے گردا گرد سنگ مرمر کا ایک نفیس گول چبوترا بنایا گیا تھا جس پر قیصر باغ کے میلوں کے زمانے میں جہاں پناہ جوگی بن کر اور گیروے کپڑے پہن کر آتے اور دھونی رما کر بیٹھتے۔ اس چبوترے سے آگے بڑھ کے ایک عالیشان پھاٹک تھا جو لکھی پھاٹک کہلاتا تھا، اس لیے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 1 لاکھ روپے صرف ہوئے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ پھر قیصر باغ میں آ جاتے ہیں۔ قیصر باغ کی عمارت میں سلطنت کے 80 لاکھ روپے صرف ہوئے تھے، اور اس کے چاروں طرف کی عمارتوں میں جہاں پناہ کی بیگمیں اور پری جمال اور ماہ طلعت خاتونیں رہتی تھیں۔
جن کی جگہ اب عجیب و غریب صورتوں کو دیکھ کر بعض پرانے زمانے کے لوگ کہہ اٹھا کرتے ہیں تو کرشمہ اور ناز دکھلا رہا ہے۔ میری عقل حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا تماشا ہے۔ قیصر باغ کے مغربی پھاٹک کے باہر روشن الدولہ کی کوٹھی تھی۔ اسے واجد علی شاہ نے ضبط کر کے اس کا نام قیصر پسند رکھا تھا، اور ان کی محبوبہ نواب معشوق محل اس میں رہتی تھی۔ اس کے سامنے اور قیصر باغ کے اس مغربی پہلو پر بھی ایک دوسرا جلو خانہ تھا۔ سال میں ایک مرتبہ قیصر باغ میں ایک عظیم الشان میلہ ہوتا تھا، جس میں پبلک کو بھی قیصر باغ میں آنے اور جہاں پناہ کی عشرت پرستیوں کا رنگ دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ 1848 عیسوی میں قیصر باغ کی بنیاد پڑی تھی اور 1850 میں تکمیل ہوئی۔ میں اسباب اور سامان آرائش کے 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ الغرض لکھنؤ میں آئے دن کے ایسے مشغلے دن اور رات، ہر لب پر اور ہر زبان پر بلبل کا ترانہ، ہر سر عشق کا سودائی، ہر سینہ جوش تمنائی، ہر شب گانے بجانے کی دھوم، البیلوں کے جمگٹے لگے ہیں، بانکوں کے جتھے جمے ہیں، کہیں ضلع، کہیں جگت اور تالیاں ہیں، کہیں قہقہے اور گلے بازیاں ہیں۔ جہاں دیکھو رندی اور سرمرستی جوش و خروش ہے۔ ہر گوشہ بقول کسی کے دامان باغباں و کفے گل فروش ہے۔ کسی کی دکان پر بے فکروں کا ہجوم ہے، کہیں زیر عشق سن کر مغموم کوچہ بکوچہ شعر و شاعری کی چہل پہل خوب ہے۔ کچھ دنوں سے آتش کی آتش بیانی سرد اور ناسخ کی طلاقت بیانی گم ہو چکی ہے، پھر بھی ان کے متوالے بکثرت لکھنؤ میں موجود ہیں۔ اس پر طراح جان عالم اختر کے ذوق و شعر و سخن سے تمام نزدیک و دور کے شعراء ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ روز مرہ صحبت گرم رہتی ہے۔ خواجہ آفتاب الدولہ ارشد علی خاں قلق، فتح الدولہ مرزا محمد رضا برق، تبدیل الدولہ مدبر الملک مظفر علی خاں بہادر اسیر، گلشن الدولہ بہار، یہ ہر وقت سلطان عالم کے رفیق صحبت ہے۔ لکھنؤ کے شعراء میں خواجہ وزیر، شیخ مسیطہ عیش، کپتان مقبول الدولہ قبول، آغا حجو اشرف، اللہ یار خاں صاحب، میر جاں یکتا، میر محمدی سپہر، امداد علی بہر، امیر خاں ہلال، نواب حسین خاں اثر، میدی حسن خاں آباد، حضرت صبا، خلیل، عرش، شاد، غرض کے ایسے باکمال استادان فن کہ یہاں گرم بازاری ہے۔ تمام شہزادگان بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ صاحب عالم شہزادہ مرزا سلیم قدر تسخیر، کرنل مرزا فریدوں قدر، مرزا ہنر بر علی خاں ہنر بر، کیواں قدر ہمایوں جا قیصر، خشم ولی عہد مرزا حامد علی خاں بہادر کوکب، اشرف الدولہ منظم الملک محمد ابراہیم خاں مستقیم، ولی عہد مرزا حامد علی خاں بہادر کوکب، اشرف الدولہ منظم الملک محمد ابراہیم خاں مستقیم جنگ، خلیل راجہ مقیم الدولہ سحر، نواب ممتاز الدولہ تاثیر، نواب سید محمد خاں رند، حسین قلی خاں جویا، راجہ جواہر سنگھ جوہر، نواب علی خاں عیش، مہاراجہ جے پال سنگھ ثاقب، نواب عاشور علی خاں عاشور، اور بیگمات میں بھی شعر گوئی کے چرچے ہیں۔ بعض بیگمیں زبان اور محاورات کے لحاظ سے نظم کی کڑیوں میں اور ان کی لڑیوں میں موتی پیروتی تھیں۔ نواب خاص محل عالم
ملکہ محمودہ اختر محل، نواب رونق آرا بیگم، تاج النساء، نواب معشوق محل، نواب زیر حور بیگم، سندر بیگم، محل بیگم، رشک محل ہر ایک شعر گوئی سے شوق رکھتی تھی۔ حور بیگم کی غزل ملاحظہ ہو: اے جان جاں خلوت جاں اعتبار کیا، تم آؤ یا نہ ہو ہمیں اختیار کیا۔ بے اپنے گل کے سیر گلستاں خراب ہے، کیفیتیں دکھائے گی فصل بہار کیا۔ برہم ہوئے گے سوئے برہم کی یاد سے، اب پوچھتے ہو تم سبب انتشار کیا۔ گیسو کی آرزو کبھی آرس کا اشتیاق، دیکھیں دکھائے گردش لیل و نہار کیا۔ ممکن نہیں جو کوچے جانا میں رہ سکے، میرے غبار سے ہے صبا کو غبار کیا۔ لو آؤ ایک دم میرے پہلو میں سو رہو، لو آؤ ایک دم میرے پہلو میں سو رہو، گر اپنا جانتے ہو تم اے جان آر کیا۔ قسمت کہاں جو دیکھیے صورت بھی چند دم، قسمت کہاں جو دیکھیے صورت بھی چند دم، تم سے امیدواری بوس و کنار کیا۔ بگڑی ہوئی ہے ہجر سے کیفیت مزاج، تم ہم سے پوچھتے ہو اجی بار بار کیا۔ آتی ہے خوش کسی گلے پس مردہ کی بہار، آتی ہے کسی خوش گلے پس مردہ کی بہار، تم کو دکھائیں شکل دل داغدار کیا۔ لاکھوں ہنسی ہیں صورت جانا کے شیفتہ، لاکھوں ہنسی ہیں صورت جانا کے شیفتہ، ہم کس قطار میں ہیں ہمارا شمار کیا۔ کب ہے یقین کہ زینت آغوش ہو حصول، کب ہے یقین کہ زینت آغوش ہو حصول، اے حور ان کے دل پہ ہمیں اختیار کیا۔